بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی آواز اور چال سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک جن ہوں، میرا نام باما بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا پھر اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا رہتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، پر میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ میں حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تب بھی میں ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے باما، سلام پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہے؟ جن نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عین میم یستعلون، سورہ شمس، اور فرمایا، اے باما، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعہ کے بعد باما کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ خدا
اللہ جانے باما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستند کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت فرمائے گا اور اس کو سمجھے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔